اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علم ساتھیو، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 199 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی، جس کا لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا ہے۔ اس ویڈیو میں آج ہم پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے اور قرآن کی روشنی میں اہم دینی مسائل بھی سیکھیں گے۔ فرمان علی شان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ طریقہ حج کا بیان۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 200۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ ترجمہ: پھر جب اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے زیادہ۔ اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ اے رب ہمارے، ہمیں دنیا میں دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 200 کی تفسیر۔ طریقہ حج کا مختصر بیان یہ ہے کہ حاجی 8 ذی الحجہ کی صبح کو مکہ مکرمہ سے منا کی طرف روانہ ہو، وہاں عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر تک ٹھہرے، اسی روز منا سے عرفات آئے، بعد زوال امام 2 خطبے پڑھے۔ یہاں حاجی ظہر و عصر کی نماز امام کے ساتھ ظہر کے وقت میں جمع کر کے پڑھے۔ ان دونوں نمازوں کے لیے اذان 1 ہوگی اور تکبیریں 2، اور دونوں نمازوں کے درمیان سنت ظہر کے سوا کوئی نفل نہ پڑھا جائے۔ اس جمع کے لیے امام اعظم ضروری ہے۔ اگر امام اعظم نہ ہو یا گمراہ بد مذہب ہو تو ہر ایک نماز علیحدہ اپنے اپنے وقت میں پڑھی جائے اور عرفات میں غروب آفتاب تک ٹھہرے، پھر مزدلفہ کی طرف لوٹے اور جبل قضاء کے قریب اترے۔ مزدلفہ میں مغرب عشاء کی نمازیں جمع کر کے عشاء کے وقت پڑھے اور فجر کی نماز خوب اول وقت اندھیرے میں پڑھے۔ وادی محشر کے سوا تمام مزدلفہ اور بطن ارنا کے سوا تمام عرفات موقف ہے۔ جب صبح خوب روشن ہو تو روز نہر یعنی 10 ذی الحجہ کو منا کی طرف آئے اور بطن وادیہ سے جمرہ عقبہ کی 7 مرتبہ رمی کرے، پھر اگر چاہے قربانی کرے، پھر بال منڈوائے یا کترائے، پھر ایام نہر میں کسی دن طواف زیارت کرے، پھر منا آ کر 3 روز اقامت کرے اور 11ویں کے زوال کے بعد تینوں جمروں کی رمی کرے۔ اس جمرہ سے شروع کرے جو مسجد کے قریب ہے، پھر جو اس کے بعد ہے، پھر جمرہ عقبہ، ہر ایک کے 7 مرتبہ اگلے روز ایسا ہی کرے، پھر اگلے روز ایسا ہی، پھر مکہ مکرمہ کی طرف چلا آئے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب حج کے بعد کعبہ کے قریب اپنے باپ دادا کے فضائل بیان کیا کرتے تھے۔ اسلام میں بتایا گیا کہ یہ شہرت و خود نمائی کی بیکار باتیں ہیں، بجائے اس کے ذوق شوق کے ساتھ ذکر الہی کرو۔ مسئلہ: اس آیت سے ذکر جہر و ذکر جماعت ثابت ہوتا ہے۔ ساتھیو، ہم نے قرآنی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے، اس لیے آپ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کو میرا چینل قرآن ود ایڈیپیڈیا سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولنا۔ اللہ کریم ہم سب کی نیک اور جائز حاجات پورے فرمائے، آمین یا رب العالمین۔